اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا انتقال ہے۔ نبی کائنات جنازے میں شریک ہیں، جنازہ پڑھایا گیا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، صحابہ کرام جب میت کو قبر میں اتار رہے ہیں، مٹی ڈال دی گئی ہے، قبر برابر کر دی گئی ہے، لوٹنے کا ارادہ ہو رہا ہے، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک کھل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی بول پڑتے ہیں، ھذا الذی تحرک لہ العرش، ھذا الذی تحرک لہ العرش وفتحت لہ ابواب السماء وشہدہ سبعون الفا من الملائکہ لقد ضم ضمۃ ثم فرج عنہ۔ نسائی شریف کتاب الجنائز کی روایت ہے، صحابی رسول بیان کرتے ہیں جب صحابہ لوٹنے کا ارادہ کرنے لگے، نبی کائنات بول پڑے، لوگوں اپنے جس بھائی کو آج قبر کے حوالے کر کے جا رہے ہو نا، جس بھائی کو منو مٹی کے نیچے دبا کر کے جا رہے ہو نا، جس بھائی کو زمین کے حوالے کر کے جا رہے ہو نا، سنو، یہ وہ انسان ہے کہ جس کی موت پر رب العالمین کا عرش ہل اٹھا تھا، جھوم اٹھا تھا۔ دوسری روایتیں بتلاتی ہیں، مارے خوشی کے اس روح کی آمد پر، اس نیک روح کی آمد پر اللہ رب العالمین کا عرش جھوم رہا تھا۔ یہ روح آ رہی ہے اللہ کے نیک بندے کی۔ سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، آگے نبی یہ کائنات کی زبان بولتی ہے، وفتحت لہ ابواب السماء۔ میرے بھائیو، اس انسان کے روح جب نکلتی ہے، زمین سے اوپر اٹھتی ہے، فرشتے لے کر کے چلتے ہیں، آسمان کے سارے دروازے ایک بیک کھول دیے جاتے ہیں۔ ہر دروازے کی خواہش اور تمنا ہے، کاش یہ نیک روح اس دروازے سے چلی جاتی، اس دروازے سے لے کر کے گزارا جاتا۔ اور یہی نہیں، جنازے میں جب صحابہ کرام کھڑے تھے، نبی مکرم کھڑے تھے، تو شہدہ سبعون الفا من الملائکہ، 1 2 نہیں، 70 نہیں، 700 نہیں، 70,000 فرشتے آ کر کے نماز جنازہ میں شامل ہو گئے تھے۔ اللہ اکبر! کتنے فرشتے؟ 70,000 فرشتوں نے جس صحابی کی نماز جنازہ پڑھی ہو۔ صحابہ حیران ہیں، ان کی اچھائیاں اللہ کے نبی کیوں بیان کر رہے ہیں؟ ہم جانتے ہیں نیک تھے، ہم جانتے ہیں اچھے انسان تھے، لیکن اللہ کے نبی پھر بتا کیوں رہے ہیں؟ آگے نبی یہ کائنات کی زبان بولتی ہے، لقد ضم ضمۃ ثم فرج۔ لیکن میرے بھائیو، اس نیک انسان کو بھی قبر نے نہیں چھوڑا ہے، قبر نے بہت تیزی کے ساتھ دبایا ہے۔ ایک دوسری روایت کے اندر اللہ کے نبی نے اپنی دونوں ہاتھ کی انگلیاں ملا کر کے بتائی کہ داہنی پسلی بائیں میں اور بائیں پسلی داہنی میں جا کر کے مل گئی ہے۔ اتنا زور سے قبر نے اس نیک انسان کو بھی دبا دیا۔ غور کرنا، ہمارا انجام کیا ہوگا، آپ کا انجام کیا ہوگا۔ صحابی رسول سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کو قبر نے اتنا زور سے دبایا۔ پھر اس کے بعد جب محدثین کرام نے سبب تلاش کیا، وجہ کیا تھی، آخر کیوں دبایا، تو بعض محدثین کرام لکھتے ہیں کہ ذالک من اثر البول، یہ پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہو گیا تھا۔ کسی موقع پر صحابی رسول استنجا کر رہے تھے، پیشاب کر رہے تھے، اور چند چھینٹے اڑے تھے اور جسم اور کپڑے پر پڑ گئے تھے۔